السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں زہر احمد، اور ہم بات کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پروڈکشن کے متعلق اور اس کی تمام ٹیکنیکلٹیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہم اس وقت جو آج کل ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں، جس ٹاپکس پہ ہم بات کر رہے ہیں، ان میں جو ہے ٹیلی ویژن پروڈکشن کے مختلف جو ہیں ٹائپس تھیں، اور پچھلے 2 لیکچر جو تھے وہ اسپیسیفکلی ہم نے آڈیو اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز پر بات کی تھی. آڈیو کے پرابلمس کیا کیا ہوتے ہیں، انہیں کس طرح سے سالو کیا جاتا ہے. ہم نے یہ بھی آڈیو مکسنگ کے بارے میں بھی پڑھا. ہم نے لپ سنکنگ جو ہے اس کو ڈسکس کیا کہ کس طرح آڈیو اور ویڈیو کو پراپرلی اوور لیپ کیا جاتا ہے. ہم نے ڈیجیٹل آڈیو سے متعلق بات کی. ہم نے انالوگ آڈیو کو ڈیجیٹل میں اور ڈیجیٹل کو انالوگ آڈیو اور ویڈیو میں تبدیل کرنے کے متعلق ٹیکنیکس بھی پڑھی. کون کون سی چیزیں آپ نے کن باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے، ہم نے وہ چیزیں بھی ڈسکس کی. اس کے علاوہ جو آڈیو مکسنگ ہے اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. ہم نے جو پروڈکشن کنٹرول روم میں جب آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں آپ آن لائن کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ سوئچنگ، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ سوئچنگ از بیسیکلی دی ٹائپ آف ایڈیٹنگ یو آر ڈوئنگ ایٹ دا سیم ٹائم آف دا پروڈکشن، تو اسی طرح کچھ ایفیکٹس بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس حوالے سے مختلف چیزیں ڈسکس کی تھیں. پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ کو ملٹیپل کیمراز جیسے ہم یوز کرتے ہیں تو ملٹیپل مائکرو فونز کا بھی استعمال ہے، وہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے کچھ پوائنٹس بھی تھے ان کو بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ اسٹوڈیو کے اندر ملٹیپل مائکرو فون یوز کر رہے ہیں تو مائکرو فون کے یوٹیلیٹی کے مطابق آپ نے کس طرح سے مختلف پارٹیسپینٹس جو ہیں ان کی مختلف آڈیو لیولز جو ہیں، مختلف ہر آدمی کی اپنی ایک آڈیو ہوتی ہے اور اس کے مطابق آپ نے اسے ایڈجسٹ کرنا ہے. پھر اگر گروپ ڈسکشن ہو رہی ہے، فورم کوئی اگر کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ نے کس طرح سے تمام آڈیو لیولز کو مینیج کرنا ہے. جو شخص بول رہا ہے اس کی آڈیو کو آپ نے کس وقت بڑھانا ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جب ڈسکشن جو ہے اس میں کچھ اسپرٹ آ جاتی ہے اور اس میں کچھ زیادہ جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ زیل اور زیسٹ کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی آڈیو لیول تھوڑے سے اوپر ہوتے ہیں نارمل سے، تو اس طرح اس کے آڈیو لیول کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو آج کے ٹاپک میں جہاں ہم بات کریں گے فورمز کی، ڈسکشنز کی، انٹرویوز کی، ٹاک شوز کی، تو اس سے پہلے ہم کچھ چیزیں جو ہم پچھلے لیکچر سے ریلیٹڈ جو ہے ہم وقت کی کمی کی باعث نہیں پڑھ سکے تھے، انہیں ڈسکس نہیں کر سکے تھے، ان 2-3 چیزوں کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے، جس میں ایک تو آڈیو مکسنگ آ جاتی ہے، دوسرا ویژن مکسنگ آ جاتی ہے جو کہ سوئچ بورڈ کے ذریعے ہوتی ہے، اور اسی میں اسپیشل ایفیکٹس انکلوڈ ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم چیز جس کا استعمال اس وقت تمام ٹائپس آف پروڈکشن میں ہو رہا ہے، خواہ وہ آپ کا کوئی نیوز کی پروڈکشن ہے، خواہ آپ کا کرنٹ افیئر کا کوئی شو ہے، خواہ آپ کوئی پروگرام ایسا کر رہے ہیں جو انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. وہ امپورٹنٹ جو ٹیکنیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کروما کیئنگ، اور کروما کی کس طرح کی جاتی ہے اس کے متعلق بھی آج ہم مختصر سے ڈسکس کرتے ہوئے ہم اپنے اگلے لیکچر کی طرف بڑھیں گے، جو کہ ٹاک شوز، ڈسکشنز اور فورم سے متعلق ہے. تو بات ہم کر رہے ہیں جہاں پر آڈیو کی، تو وہاں پر ہم بات کرتے ہیں جیسے ویڈیو فیلڈ پروڈکشن میں ہم آڈیو کے جو ایشوز ہیں ان کو کس طرح ریزالو کرتے ہیں، اور وہاں پر جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس کون کون سے آڈیو مکسرز اور کون کون سے ویڈیو مکسر یا ویژن مکسر جسے ہم کہتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اس حوالے سے ایک سلائڈ دیکھتے ہیں. فار ویڈیو فیلڈ پروڈکشن اسمالر یونٹس کالڈ آڈیو مکسرز پرووائڈ دی موسٹ بیسک کنٹرول اوور آڈیو. دی ان پٹ سلیکٹر سوئچز ایٹ دی ٹاپ آف دی ایچ فیڈر can switch between such things as microphones, CDs, video servers, and satellite feeds. The selector switch at the bottom of each fader typically switches the output of the fader between cue, audition, and program. تو اس سلائڈ میں آپ نے دیکھا کہ جب ہم ویڈیو فیلڈ پروڈکشن کر رہے ہیں، وہاں پر ہم جا کر کوئی کام کر رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، جس طرح ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں کام کرنا ہے، اور اسٹوڈیو میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس آڈیو کی ڈفرینٹ ان پٹس ہیں. سم ٹائم یو گیٹ دی آڈیو فرام یور اسٹوڈیو جو آپ کا پروگرام چل رہا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ میوزک کا پروگرام کر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کو آڈیو چاہیے ہوتی ہے، وہ آپ کسی بھی سورس سے لے سکتے ہیں، وہ CD ہو سکتی ہے، اور وہ کوئی کمپیکٹ ڈسک اس کے علاوہ ہو سکتی ہے، کوئی DVD ہو سکتی ہے، ڈیٹ فائل بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں اگر آپ نے کوئی پیکیج دکھانا ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو جب اسٹوڈیو میں پلازما درکار ہے تو اس کی بھی آڈیو آپ نے پیچ کرنی ہے، اور وہ آڈیو بھی اپنے آڈینس کو بھی سنوانی ہے اور اسے آپ نے ریکارڈ بھی کرنا ہے. تو اس طرح کے جو معاملات جو ہوتے ہیں وہ آپ فیلڈ میں بھی اس قسم کی اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ آڈیو مکسنگ ان تمام طریقوں سے کر سکتے ہیں. اب اس سلائڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 ٹرمز ہمارے سامنے آئیں، کیو، آڈیشن اینڈ پروگرام. اب ان کے بارے میں بھی ہم مزید سلائڈز دیکھتے ہیں اور کہ یہ تمام تینوں ٹرمز جو ہیں یہ کیا ہیں، ان سے کیا مراد ہے. Q is primarily used for the finding,
the appropriate starting point in recorded music. A low quality speaker is intentionally used in many studios so Q audio is not confused with program audio. Audition allows an audio source to pass through an auxiliary VU meter to high quality speakers so levels can be set and audio quality evaluated. And of course, program sends the audio through the master gain control to be recorded or to be broadcast or telecast. Even though audio boards, consoles and mixers can control numerous audio sources, these sources all break down into two main categories: mic level inputs and second is line level inputs. Mic level inputs handle the extremely low voltage associated with microphones, while the line level inputs are associated with the outputs of amplified sources of audio, such as CD players. Once they are inside an audio board, all audio sources become line level and are handled the same way. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں جو ہم نے 3 ٹرمز تھیں، کیو کا ورڈ جو ہے وہ بہت کامن ہے، ہم بہت یوز کرتے ہیں ریڈیو میں بھی اور ٹیلی ویژن میں بھی. دا ورڈ کیو مینز از ٹو اسٹارٹ. اور جب آپ کے پاس ایک ٹیپ ہوتی ہے، اسے بھی جب آپ کسی انجینئر سے بات کرتے ہیں کہ جی مجھے یہ ٹیپ کیو کر دیں یا ریوائنڈ کر دیں، دیر آر 2 ٹرمز. اگر آپ اس ٹیپ پر آلریڈی کوئی پروگرام موجود ہے اور وہ پروگرام بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ سیو ہو اور اسے آپ فلاں پوائنٹ سے یا ٹائم کوڈ آپ کے پاس جو ہے موجود ہے وہاں سے آپ اسے کیو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ٹائم کوڈ بتا کر بھی کیو کر سکتے ہیں. ادروائز آپ اس کو جہاں سے بھی آپ نے کوئی چیز اریز کرنی ہے یا اسے ری یوز کرنا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ اسے کیو کر سکتے ہیں. کیو مینس دی اسٹارٹ پوائنٹ. جب ہم اسٹوڈیو میں بات کرتے ہیں، جب ہم پروڈکشن کی بات کرتے ہیں، تو وہ پوائنٹ جو دیا جاتا ہے پروڈیوسر کی طرف سے، ڈائریکٹر کی طرف سے جو فلور پر موجود ہے، یا ایون کیمرہ مین کی طرف سے کسی بھی آرٹسٹ کو، کسی بھی کریکٹر کو، کسی بھی پرفارمر کو، دیٹ ہی اور شی میں اسٹارٹ، تو وہ جو ہے وہ بھی کیو ہے. اب اس میں کیو کی بھی آڈیو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ جیسے فلم میں ہم ایکشن کا لفظ سنتے ہیں تو ایکشن، دا ورڈ ایکشن از بیسیکلی دی کیو. اور اس کے بعد جو بھی آرٹسٹ ہے، جو بھی پرفارمر ہے، اسے بھی کچھ پاز دینے کے بعد اپنی بات شروع کرنی چاہیے تاکہ کیو کی آڈیو اور جو پروگرام کی آڈیو ہے وہ اوور لیپ نہ ہو اور اسے بعد میں ایڈیٹنگ میں آپ کو پوسٹ پروڈکشن میں زیادہ پرابلم نہ ہو. اور اسی طرح ہم نے کیو کے علاوہ آڈیشن کی بھی بات کی. آڈیشن از دی بیسک آڈیو وچ از بینگ ریکارڈیڈ اینڈ دین کمز دی پروگرام. اور پروگرام آڈیو جو آپ کو فائنلی آؤٹ پٹ مل رہی ہے اپنے وی سی آر پر، اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو آڈیو لیول فائنلی کیا مل رہا ہے. اور ویڈیو میٹر کی بھی ہم نے بات کی تھی پچھلے لیکچر میں بھی، اور میں بتاتا چلوں کہ ویڈیو میٹر، دی ورڈ ویڈیو دیٹ اسٹینڈس فار والیوم یونٹ میٹر. تو اس طرح سے یہ جو والیوم یونٹ میٹر ہوتا ہے، اس پر بھی آپ آڈیو سے متعلق جتنے بھی اس کی ٹیکنیکل اپیرنس جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں آڈیو کوالٹی کو آپ جج کر سکتے ہیں اور آپ آڈیو کوالٹی کو مینیج کر سکتے ہیں. تو یہ تو تمام چیزیں تھیں آڈیو مکسنگ کے حوالے سے، آڈیو مکسر کے حوالے سے. اور ہم نے پچھلے لیکچر میں جیسے بات کی تھی کہ اگر آپ نے ملٹیپل مائکس یوز کرنے ہیں اسٹوڈیو میں تو اس میں ایک اور بات ہم ساتھ کرتے چلیں. جیسے ہم نے آڈیو مکسنگ کی بات کی ہے فیلڈ میں، اسی طرح اگر آپ نے ملٹیپل مائکس یوز کرنے ہیں فیلڈ میں تو آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. یوزنگ ملٹیپل مائکس in the field. If only one mic is needed in the field, it can simply be plugged into one of the audio inputs of the camera. The use of internal camera mic is not recommended except for capturing background sound. When several microphones are needed and their levels must be individually controlled and mixed, a small portable audio mixer will be needed. The use of an audio mixer generally requires a separate audio person to watch the VU meter and maintain the proper level on each input. Portable AC, standard alternating current or battery powered audio mixer are available that will accept several mic or line level inputs. The output of the portable mixer is then plugged into a high level video recorder audio input as opposed to a low level mic inputs. ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر آڈیو کی، تو آپ نے ان سلائڈس میں بھی دیکھا کہ اگر آپ کو جس طرح اسٹوڈیو میں آپ کو ملٹیپل مائکس کی ضرورت پڑتی ہے، ملٹیپل کیمراز کے ساتھ، ملٹیپل پارٹیسپینٹس کے حوالے سے، جس طرح ہم آج ٹاک شو میں بھی بات کریں گے، جب آپ کے پاس بہت سارے لوگ موجود ہیں تو آپ کو زیادہ کیمراز کی ضرورت ہے، زیادہ مائکس کی ضرورت ہے. اور اس طرح اگر آپ فیلڈ میں جاتے ہیں، اف اٹ از این ENG یونٹ تو پاسبلی یو نیڈ اونلی ون آڈیو سورس. آپ اس کے لیے ایک ہینڈ مائک بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس ہینڈ مائک کی آپ ڈائریکٹ جو ان پٹ ہے وہ آپ کیمرہ میں دے سکتے ہیں. کیمرہ میں آپشن آپ کے پاس موجود ہے، سنگل مائک اگر آپ نے ہینڈل کرنا ہے تو وہ آپ آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں. لیکن اب ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس
ملٹیپل مائکس ہیں, اگر آپ ایک سے زیادہ جو اشخاص ہیں ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو تب آپ کو ایک اسمال یونٹ جو ہے آڈیو مکسر کا اس کو ضرورت پڑے گی, اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ تمام جو آڈیو مختلف مائک سے آ رہی ہے وہ وہاں پر آپ ان پٹ اس کی لے سکتے ہیں, اور وہ تمام جو آڈیو ہے اس کے بعد جس طرح آپ کیمرہ سوئچ کر رہے ہیں اسی طرح آپ کو آڈیو بھی جو ہے مل رہی ہے مختلف سورسز سے, اور وہ آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں. اب جب ہم بات کر رہے ہیں آڈیو کے حوالے سے تو آڈیو مکسر کنٹرولز بھی موجود ہوتے ہیں, اور ان کی کچھ ٹائپس بھی ہوتی ہیں. اور آڈیو مکسر کنٹرولز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ دی آڈیو مکسر اینڈ کنسولز یوز ٹو ٹائپس آف کنٹرولز, selector switches and faders. As the name suggests, selector switches simply allow you to select and direct audio sources into a specific audio channel. Faders or volume controls can be either linear or rotatory in design. Faders are also referred to as gain controls or pods for potentiometers. Linear faders are also referred to as vertical faders and slide faders. تو یہ آپ نے دیکھا کہ مختلف جو ہے ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں آڈیو کے حوالے سے, اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ہمارے پاس لینئر فیڈر ہوتے ہیں جو لیور بیسڈ ہوتے ہیں, وہ آپ کو اپنے ویژن مکسر یا جسے آپ پینل کہتے ہیں اس پر بھی موجود ہوتا ہے. جب آپ نے کیمرہ 1 سے کیمرہ 2 کٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں آپ کے پاس لیور ہے جو فیڈ ان فیڈ آؤٹ کر رہا ہے. اسی طرح آپ کے پاس آڈیو کنسول پر بھی 2 طرح کے فیڈرز ہوتے ہیں, وہ روٹیٹری بھی ہو سکتے ہیں جس میں ایک نوب ہے اور نوب سے آپ اس کا لیول بڑھا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں, اور اٹ کین بی لینئر جسٹ لائک نوب جسے آپ اپ اینڈ ڈاؤن موو کر رہے ہیں اور اس سے آپ ڈفرینٹ آڈیو لیولس لے رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم تمام چیزیں جو ہیں وہ آڈیو کے حوالے سے کنٹرول کرتے ہیں, ایدر یو آر ان ٹو دا اسٹوڈیو اور یو آر ان دی فیلڈ. تو یہ تمام جو ہیں بیسک ٹیکنیکس ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. اب جب ہم ویژن مکسر کی بات کر رہے ہیں, جب ہم سوئچر کی بات کر رہے ہیں تو سوئچر پر کچھ چیزیں تو آپ پوسٹ پروڈکشن میں کرتے ہیں. جب ہم نان لینئر ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس میں کروما کٹ کر سکتے ہیں. نان لینئر ایڈیٹنگ میں آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں. ایٹ دی ٹائم آف ریکارڈنگ یو ڈونٹ کی دی کروم, یہ آپ کروم کی نہیں استعمال کر رہے ہوتے اس وقت پرٹیکولر ٹائم پر ریکارڈنگ کے دوران, لیکن بعد میں آپ اسے ایڈیٹنگ کے دوران یہ کام کر لیتے ہیں. بٹ تمام جو ہمارے پینلز ہوتے ہیں, جو سوئچرز ہوتے ہیں, ان پہ یہ آپشن موجود ہوتا ہے. اور جب آپ لائیو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے آپ کو مختلف سینیریوز چینج ہوتے نظر آتے ہیں, بیک ڈراپس میں آپ کو تصاویر کی تبدیلی نظر آتی ہے. تو وہ سب کا سب جو ہوتا ہے وہ سوئچر کے تھرو جو ہے کروم کی استعمال کرتے ہوئے وہ آپ کو ایفیکٹس دکھائے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ وٹ از کروم کی اینڈ وٹ آر دی اسپیشل ایفیکٹس وچ وی یوٹیلائز while using a vision mixer. Video switchers and special effects. Although video switchers look impossibly complex, once you understand some basics, they don't seem as intimidating. Each button represents a video source, even black, which includes the technical parts of the video signals necessary to produce stable black. The bottom row of the buttons represents the program bus or direct take bus. Any button pressed on this row sends that video source directly to the line out, the final feed being broadcast or recorded. The easiest way to instantly cut from one video source to another is simply to select it, punch it up on the program bus. The program bus generally handles more than 90% of video switching. But what if you want to dissolve or fade from one camera to another, or fade to black? For this, you need to move to the top 2 rows of buttons referred to as effects or the mix effect bus. From here, with the help of the fader bars, you can create special effects when the fader bars are in the top position. Any video source punched up on the top row of button is sent to effects button on the program bus. The buttons that have been selected are shown in red. تو ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر ویژن مکسنگ کی, تو جو آپ کے پاس سوئچ بورڈ موجود ہوتا ہے اس سوئچ بورڈ پر تمام جو کیمراز ہیں ان کی آؤٹ پٹ جہاں آپ کو مانیٹر وال پر نظر آ رہی ہے, تو ان کورسپونڈنگ کیمراز کے لیے بھی آپ کے پاس سوئچز موجود ہیں, اور آپ نے صرف اسے پش کرنا ہے. کیم 1 سے کیم 2 پر اگر آپ کٹ کر رہے ہیں, کیم 2 سے کیم 3 پر جا رہے ہیں, اور اس کے پیرالل آپ کو ایک اور جو ہے کمپلیٹ لائن نظر آتی ہے. وہ یوز ہوتی ہے جب آپ نے مختلف ایفیکٹس شامل کرنے ہوتے ہیں. جب آپ ایک کیمرہ سے بجائے کٹ کے دوسرے کیمرہ پر جانے کے آپ مختلف ایفیکٹس سے یا کوئی نہ کوئی اسپیشل ایفیکٹ ڈال کر
آپ وائپ سے جا رہے ہیں یا آپ ڈیزولو سے جا رہے ہیں تو اس طرح سے تب آپ کو دونوں بارز استعمال کرنی پڑتی ہیں. تو آپ کے پاس ایک کیمرہ جو کٹ ہوا ہوتا ہے, دوسری جو اس کے پیرالل آپ کو رو نظر آ رہی ہے, وہاں سے آپ کیمرہ کٹ کر کے اور اس لیور کو آپ ڈیزالو کرتے ہیں, اس فیڈر کو آپ استعمال کرتے ہوئے آپ ایک کیمرہ سے دوسرے کیمرہ پر جا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو سیم افیکٹ وچ یو ہیو سلیکٹڈ فرام یور سوئچ بورڈ. اس میں مختلف افیکٹس ہیں آپ کے پاس کہ جب بھی آپ کیمرہ کٹ کر رہے ہیں تو ایک خاص افیکٹ سے جو ہے ایک تصویر جو دوسری تصویر کو ریپلیس کرے گی. اس حوالے سے آپ اس سوئچ بورڈ کو استعمال کرتے ہیں اور پھر جتنی بھی چیزیں آپ نے اس میں ریکارڈڈ شامل کرنی ہے اس پروگرام میں, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ ٹاک شو میں مختلف پارٹیسپینٹس کو بلاتے ہیں اور ان کو آپ ایک رپورٹ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جہاں کیم 1, کیم 2, کیم 3, کیم 4 کا کی جو کیز ہیں وہ اویلیبل ہیں آپ کے سوئچ بورڈ پر, وہاں آپ کے پاس VCR1, VCR2 کی کیز بھی اویلیبل ہیں. تو جو بھی کی آپ کی سوئچ ہوئی ہوگی جسے آپ نے پریس کیا ہوگا دیٹ وڈ بی ان ریڈ اور یلو, دیٹ ڈیپینڈز آن یور سوئچ بورڈ. تو وہی چیز آؤٹ پٹ آپ کو فائنلی مل رہی ہوگی. مانیٹر وال پر آپ کو تمام آؤٹ پٹس نظر آ رہی ہیں. آپ کو جس طرح سوئچ بورڈ پر تمام آپ کے پاس کیز موجود ہیں, مانیٹر وال پہ بھی آپ کو تمام کیمراز کے مانیٹرز ایک طرف, اور اس کے علاوہ آپ کو VCR1 ہے آپ کے پاس یا VCR2 جو آپ اگر اپنی ضرورت کے تحت استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے پاس دونوں کی آؤٹ پٹس بھی مانیٹر وال پر آپ کو نظر آئے گی. اور فائنلی آپ کے پاس ایک پروگرام مانیٹر بھی ہوگا جو آپ کو فائنل ویڈیو دے رہا ہوگا جو آپ کی اس وقت کٹ ہے. تو اس حوالے سے ایک پروڈیوسر جو ہوتا ہے اس کو آڈیو کے لحاظ سے, ویڈیو کے لحاظ سے اسے بڑا ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے. اور جب آپ پینل پر موجود ہوتے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن کے حوالے سے, آپ کی ٹیکنیکل سکل کے حوالے سے کافی ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. آپ کے دائیں پر اگر کیمرہ کنٹرول یونٹ موجود ہے تو وہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ویڈیو کوالٹی ہے اس میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہا. آپ کے لیفٹ پر آڈیو کنسول موجود ہے, وہاں پر آپ گائیڈ کر رہے ہیں کہ آڈیو کس طرح آڈیو انجینئر نے بہتر طریقے سے جو پیش کرنی ہے. تو دیٹ از اگین اے ٹیم ورک. اگین یو آر پوٹنگ آن اے ہیڈ فون, آپ اپنے کیمرہ مین جو ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہیں اور مختلف شاٹس جو ہیں وہ فائنل کروا رہے ہیں. اس کے بعد آپ جب آپ کو اوکے شاٹ مل رہا ہے کسی مانیٹر پر تبھی آپ اسے سوئچ کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ سوئچنگ کر رہے ہیں تو کیمرہ کسی طرف جا رہا ہے, پارٹیسپینٹ کوئی اور بول رہا ہے, اسکرین پر آپ کو کچھ اور نظر آ رہا ہے. تو اس قسم کی جو سنکرونائزیشن از ویری امپورٹنٹ, تاکہ جب کوآرڈینیشن آپ کی ٹیم میں سب سے زیادہ ہوگا تبھی آپ زیادہ اچھے طریقے سے کسی بھی شو کو یا کسی بھی پروگرام کو کر سکتے ہیں. اب اس میں آخری بات جو ہم کرنا چاہیں گے ویژن مکسنگ کے حوالے سے اور سوئچر کے حوالے سے وہ ہے کروما, اور پھر دین وی ول کیری آن ٹاک شوز اینڈ ڈسکشنس. تو ہم کروما سے متعلق بھی جو ٹیکنیکس ہیں, جو خاص بات ہے, اور کروما کے لیے کون سے کلرز یوز کرتے ہیں. کروما کی, دی ٹائپ آف کی از ریفرڈ to as luminous key because the keying effect is based on the brightness or luminance of the video that you are keying in. But as we saw when we discussed virtual reality sets, it's also possible to base keying on color chroma. In chroma key, a particular color is selected for removal and another video source is substituted in its place. This type of keying is commonly done during weathercast, where a graphic is inserted behind weather person. Although any color can be used in chroma key, royal blue and a saturated green are the most commonly used colors. Most of the special effects we see on television today are done with chroma key. تو آپ نے دیکھا کہ جب ہم کروما کی, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک کی ہے یا ایک آپ ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں اور اس میں آپ کروم کر رہے ہیں, اور کروم کا ورڈ بھی ہم نے دیکھا کہ اس کا مطلب ہے برائٹنس اور لیومیننس. جو زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ لیومیننس مینس کہ کلر جو ہے وہ بہت زیادہ تیز آ رہا ہے, اور آپ سے جب لیومینیٹ کرتے ہیں زیادہ تو وہ بالکل کلر مائنس ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں, کوئی پروگرام ایسا تیار کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کا جو کریکٹر ہے, آپ کا جو پرفارمر ہے, اس کا جو بیک ڈراپ ہے وہ کمپلیٹلی سنگل کلر ہونا چاہیے. ہم نے یہ بھی بات دیکھی اس سلائیڈ میں کہ کروما کے لیے آپ کوئی بھی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن شارپنیس یا برائٹنس کے حوالے سے 2 کلرز جو ہیں وہ سجیسٹ کیے جاتے ہیں اور وہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ایک رائل بلو جو ڈارک بلو کا ایک شیڈ ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ہے سیچوریٹڈ گرین, جسے ہم پیرٹ گرین بھی عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں. اور عام طور پہ موویز میں جو کروما کیا جاتا ہے, اگر آپ نے فورن جو موویز ہیں ان کی میکنگ مختلف چینلز پہ دیکھی ہو تو وہ زیادہ تر جو ہے سیچوریٹڈ گرین یوز کرتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیوز کے اندر جو زیادہ تر یوز ہوتا ہے وہ رائل بلو استعمال ہوتا ہے.
اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کی ویڈیو 1 ہوتی ہے جس پہ آپ کا آبجیکٹ موجود ہوتا ہے, جس پہ آپ کا کریکٹر موجود ہوتا ہے, آپ کا نیوز کاسٹر موجود ہے, یا آپ کا ٹاک شو کا جو ہوسٹ موجود ہے وہ آپ کا ویڈیو 1 پر ہوتا ہے. اب اس میں سے کیا کرتے ہیں کہ جب ہم اس میں ایک سنگل کلر آپ اسے کروم کر دیتے ہیں, اس کی برائٹنس بڑھا دیتے ہیں, اس کی لیومنس بڑھا دیتے ہیں, اور جو اس کی وجہ سے وہ کلر جو ہے وہ مائنس ہو جاتا ہے, اور آپ کے پاس صرف آبجیکٹ جو ہے وہ رہ جاتا ہے. تب آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو 2 لیئر ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ آپ کوئی بھی لیئر لگاتے ہیں تو وہ ایفیکٹ ایسے لگے گا کہ جیسے وہ شخص جو ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں. آپ ایک کوئی انڈور ریکارڈنگ جو ہے اس کو کروم کی کرنے کے بعد آپ اسے آؤٹ ڈور سچویشن میں بھی دکھا سکتے ہیں. اور نہ صرف اس میں بیک ڈراپ ہوتا ہے, سم ٹائمز فلور بھی جو ہے اسے بھی کروم کر لیا جاتا ہے. تو اگر آپ نے فلور دکھانا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کو جو ہے فلور کروم کرنے کے لیے جہاں پر آپ کو فلور کروم کرنا ہے وہاں پر آپ کو ویڈیو بھی اس کے رسپیکٹو ویڈیو لگانا ہے, تاکہ اگر آپ کوئی سین ایسا آپ نے انڈور ریکارڈ کیا ہے لیکن اس میں آپ کے پاس کچھ ویژول ایسے موجود ہیں جو ایک لان کے ویژول ہیں یا کسی ایک آؤٹ ڈور سائٹ کے جو ہیں وہ ویژولز ہیں, وہ اگر آپ دکھا رہے ہیں تو اس میں آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اٹ از ناٹ جسٹ ٹو پیسٹ ون ویڈیو آن ٹو اندر ویڈیو. اگین آپ نے اس میں شارٹس کا بھی خیال رکھنا ہے, آپ نے اس میں جو اس کا بیلنس ہے اٹ شوڈ بی بیلنسڈ اور پراپرلی اس کو مینیج کیا جاتا ہے. اور جب بھی آپ کروما کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ شارٹ ڈویژننگ پہلے سے کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق ہی اپنے گرافکس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جو میجر گرافکس ہیں وہ آپ کے کریکٹر کے جو ہیں وہ پیچھے جو ہے وہ ضائع ہو جائیں, اور آپ نے مارجن رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے کریکٹر کو رائٹ پر کھڑا کرنا ہے, لیفٹ پر کھڑا کرنا ہے. آپ کے جو پیٹرن چل رہا ہے, جو آپ نے کروما کے لیے ویڈیو لیئر استعمال کر رہے ہیں, آپ جو ورچوئل سیٹ جس کی ہم نے بات کی تھی, تو اس کے گرافکس کی نوعیت کیا ہے, ان کی اینیمیشن کس طرح کی ہے, ان کی موومنٹ کس طرح کی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے جب آپ کروما کر رہے ہیں تو اپنے کریکٹر کو اپنے اسکرین پر اتنا زیادہ جو ہے وہ اوور لیپ کر لیا ہے کہ وہ جو گرافکس جو ہیں وہ بالکل ان کا دکھانا یا نہ دکھانا ایک برابر آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس حوالے سے اٹ از ناٹ جسٹ ٹو پیسٹ ون ویڈیو آن ٹو اندر, اٹ از اے ٹیکنیک پراپرلی. اگر آپ کروما استعمال کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اب ہم بات کرتے ہیں اسی سے آگے ریلیٹڈ ہی ٹاپک ہمارا ہے, اور ہم جیسے نیوز کی اور کرنٹ افیئر کی بات کر رہے ہیں اور اس میں ہم ٹاک شوز کی بات کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں مختلف فورمز بھی ہیں, مختلف ڈسکشن پروگرامز بھی ہوتے ہیں, اور جہاں ہم ٹاک شو میں سیلیبریٹی ٹاک شو ہوتے ہیں وہاں مختلف ڈیبیٹس بھی ہوتے ہیں, ڈیکلمیشنز بھی ہوتے ہیں مختلف ایشوز پر. تو ہمارے یہاں مختلف جو ہے ٹائپس آف ٹاک شوز جو ہیں وچ آر گوئنگ آن ایئر, وہ کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں, وہ کسی نیوز سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. کچھ چینلز جو ہیں ان کے یہاں ریگولر ٹاک شوز ہیں اور وہ ڈیلی بیسس پہ ان کے اینکرز موجود ہیں, اور وہ ڈیلی بیسس پر کسی ایشو کو یا آج کی خبر کو جو خاص ایونٹ اس دن کا ہے اس کے حوالے سے وہ اس پر ڈسکشن کرتے ہیں, پینلسٹ بلوائے جاتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے ان سے گفتگو کروائی جاتی ہے. اور ٹاک شو جو ہے وہ آج کل بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹائپ ہے کسی بھی پروڈکشن کی. اٹ از ویری امپورٹنٹ جانرا ان ٹیلی ویژن پروڈکشن ناؤ ڈیز. ادھر اٹ از کرنٹ افیئر, اٹ از نیوز, اٹ از انٹرٹینمنٹ اور انفرٹینمنٹ. ٹاک شوز آر آلویز دیئر. اب ٹاک شو کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو ہمیں ٹاک شو میں سب سے زیادہ جو ضرورت پڑتی ہے وہ ہمیں ایسے اینکرز چاہیے ہوتے ہیں, ایسے ہوسٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ اسپونٹینیس, کیونکہ ٹاک شو جو ہے اٹ از ان ریہرس, اور اس کے لیے ہم ایک اور ٹیکنیکل ورڈ یوز کرتے ہیں ایکسٹمپور, جسے ہم اردو میں فی البدیہہ بھی کہتے ہیں, جس کی آپ نے کوئی ریہرسل نہیں کی ہے اور موقع پر آپ جو ہے وہ لائیولی جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں, وہ کنورسیشن آپ کر رہے ہیں. اور اسے امپرومپچو بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ a thing, a activity which is not rehearsed, which is not planned. اور ٹاک شو میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آلدو کچھ اس کی ٹیکنیکس ہیں کہ آپ کا جو گیسٹ ہے اس سے آپ کچھ چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں, کچھ اس سے بات کر لیتے ہیں اور اس حوالے سے آپ ان سے کویشچن کرتے ہیں. بٹ اگین کوئی اس میں کوئی لیڈنگ انٹرویو نہیں ہوتا. انٹرویو شوڈ بی اوپن سو دیٹ دی گیسٹ کین اسپیک ایز مچ ایز ون کین. اور اسی طرح جو ہوسٹ ہے وہ بھی کوئی ریڈی میڈ کویشچنر لے کر اگر بیٹھے گا تو وہ آپ کو جو انٹرویو ہے وہ بہت پلانڈ سا اور بورنگ سا لگے گا, اس میں جو کنورسیشن ہے وہ نیچرل نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے کہ ٹاک شو کی تیاری کے لیے آپ کو کس قسم کے ٹیلنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر پروڈکشن پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں اور اپنے اینکرز کو
اپنے جو آپ کے ہوسٹ ہیں ان کو اگر آپ گائیڈ کرنے کے حوالے سے، یا آپ ایز اے نیوز رپورٹر اگر خود بھی کوئی ٹاک شو کنڈکٹ کر رہے ہیں تو کن باتوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے، اور ٹاک شو میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنے ٹاک شو کو بہتر بنا سکتے ہیں. There are many programs being presented on television nowadays which require the ability to speak spontaneously. Such programs as roundtables, forums, talk shows, discussions, interviews, man on street, early morning variety programs, breakfast shows with recording, on-the-spot telecast, and some of the news commentary programs require the telecaster and newsman to be fluent and spontaneous speakers. The art of announcing has become so standardized that at present one small bit of impromptu, extempore or unrehearsed television program can be detected and frequently is a welcome relief if well done and properly executed. تو آپ نے اس سلائیڈ میں دیکھا کہ ہمارے پاس جو مختلف ٹائپس ہیں، خواہ وہ ٹاک شوز ہیں، اور ٹاک شوز کی بھی ڈفرینٹ ورائٹی ہے. وہ سیلیبریٹی ٹاک شو ہو سکتا ہے، وہ لیٹ نائٹ شو ہو سکتا ہے، وہ مارننگ شو ہو سکتا ہے، بریک فاسٹ شو جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور سم ٹائم it is kind of a talk show which is man on street, means a person is there and having a road show, اور وہاں جا کر اس پرٹیکولر انوائرمنٹ میں اس ریئل سچویشن میں بھی آپ کوئی ٹاک شو کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اف یو آر گوئنگ ٹو ٹرانسپورٹرس تو آپ انہی کے جو ہے بس اسٹینڈ پر جا کر بیک ڈراپ میں کوئی آپ کے پاس سیٹ ایز سچ نہیں ہے، آپ اسی ریئل سچویشن میں جاتے ہیں اور وہیں پر آپ اپنا ارینجمنٹ کرتے ہیں، اور ارینجمنٹ کر کے آپ اس ٹاک شو کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں، اور وہ زیادہ جو ہے اس میں نیچرل بھی لگتا ہے. اٹ از مور کنورسیشنل ایز ویل. تو اس حوالے سے یہ بھی آپ کے پاس مختلف جو ہے ٹیکنیکس ہوتی ہیں. بٹ ون تھنگ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا جو اس میں ٹیلنٹ ہے، آپ کا جو دا پرسن دی اینکر اور یو یور سیلف اف یو آر کنڈکٹنگ اے ٹاک شو، تو آپ کی کیونکہ ریہرسل ایز سچ نہیں ہے تو آپ کو بہت زیادہ اس میں کنٹرول چاہیے، کمانڈ اینڈ کنٹرول آن لینگویج. اینڈ اگین یو شوڈ بی اے گڈ اینکر. اور ہم یہ بھی اس لیکچر میں بات کریں گے کہ اینکر جو ہے وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے کسی بھی ٹاک شو میں، اور کس طرح سے وہ اپنے آپ کو بھی مینیج کرتا ہے اور کس طرح سے وہ ٹاک شو کو لے کر چلتا ہے. تو اس حوالے سے جو اس قسم کے پروگرامس ہوتے ہیں ان میں آپ کو کیا کیا چاہیے ہوتا ہے. یو نیڈ ٹو ہیو اے گڈ ویکیبلری. آپ کی ویکیبلری اچھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس ڈسکرپٹیو ورڈز ہونے چاہیے، ایک ہی بات کو آپ مختلف اینگل سے آپ کہنے کے اہل ہوں. آپ کے پاس مختلف صلاحیت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ ایک بات کو مختلف اینگل سے مختلف الفاظ میں، تاکہ وہ عام فہم بھی ہو. اور اگر آپ کے پروگرام میں کوئی اسکالر آیا ہوا ہے، آپ کے پروگرام میں کوئی ایسا شخص ہے جو ریسرچ سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کی اگر کوئی بات ہے تو آپ اسے آسان عام لفظوں میں عوام الناس تک بھی پہنچا سکیں. تو آپ کی ویکیبلری اگر اچھی ہوگی تبھی آپ کا ایکسپریشن جو ہے وہ بہتر ہوگا. پھر ڈسکرپٹیو ورڈس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو ایکشن وربس چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایڈوربس ہونے چاہیے، ناؤنز ہونے چاہیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی لینگویج کے لیے اسینشیل ہے. For these types of programs, a good vocabulary of descriptive words, particularly action verbs, adverbs, and nouns is essential. The impromptu speaker, or you can say extempore speaker, must have a good cultural background, for he or she is not forgiven for mistakes in grammar, pronunciation, accent, and diction. انہی چیزوں کی بات ہم کر رہے تھے جو آپ نے سلائڈ پر بھی دیکھی ہیں کہ آپ کی پروننسیشن ضروری ہے کہ وہ درست ہو. آپ اپنے پروگرام سے پہلے اگر آپ کو کسی لفظ جو ہے اس کے تلفظ میں کوئی شک و شبہ ہے، آپ ڈکشنری کنسلٹ کر سکتے ہیں، آپ کسی صاحب زبان کو کنسلٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کی کریکشن کر سکتے ہیں. ڈکشن کہ آپ کی جو گفتگو ہے، جو الفاظ کا جو آپ چناؤ کر رہے ہیں وہ کیسا ہے. پھر آپ کا ایکسنٹ وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور پھر پروننسیشن جس کا ہم نے تلفظ کو کہا وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک طرف آپ کو چاہیے، دوسری طرف یو شوڈ بی کلچرڈ انف. دی اسپیکر ان اینی انسٹینس از ریکوائرڈ ٹو ہیو ایکسلنٹ پاور آف آبزرویشن، ٹو بی ایبل ٹو سی اہیڈ while he is talking about something that he or she has previously observed. In too many instances, the TV journalist is inclined to hem or haw while he or she is grouping and searching for a word that he or she feels will convey the correct impression to the listener. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اس سلائیڈ میں جہاں ہم نے ہیم اور ہا کی بات کی کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جو کمپیئر ہے، آپ کا جو اینکر ہے، he or she is at the loss of words. تو بیسیکلی آپ کا اس میں جو you have to foresee، اگر آپ بات کر رہے ہیں کچھ ریٹن ورک آپ نے کیا ہوا ہے، کچھ ہوم ورک آپ نے کیا ہوا ہے اپنے گیسٹ کے حوالے سے، جتنے بھی ٹاکرز یا پینلسٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلومات ہیں،
آپ کا اتنا جنرل نالج بھی ہے کہ آپ اچھے جو ہیں وہ کویشچنس بھی ان کو پٹ کر سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں, تو تبھی آپ اس گفتگو کو, اس ٹاک شو کو اچھی طریقے سے کنڈکٹ کر سکیں گے. ادروائز ہوگا یہ کہ آپ کا جو گیسٹ ہے اس نے ایک کویشچن ختم کیا, آپ اس کے بعد اپنا کویشچن تیار کیے بیٹھے ہیں, نہ کہ آپ نے اس کی گفتگو میں سے کوئی کویشچن جو ہے وہ نکالا اور اسے اس بات کی کوئی کلیریفیکیشن چاہیے, کوئی ایکسپلینیشن چاہیے. تو اس طرح کا جو لنکڈ انٹرویو ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, بجائے کہ آپ ادھر آپ نے ایک کویشچنر تیار کیا ہوا ہے, آپ نے اپنے جو انٹرویوئی ہے, جو انٹرویو دینے والا شخص ہے, اسے بھی آپ نے تیار کیا ہوا ہے کہ جی میں نے آپ سے یہ سوالات کرنے ہیں, آپ نے یہ جوابات کرنے, تو دیٹ کائنڈ آف انٹرویو وڈ ناٹ بی نیچرل, اٹ وڈ بی کائنڈ آف اے میکینیکل انٹرویو. اور آج کل جو ویورز ہیں دے آر آلسو ویری ایکسپرٹ اور دے کین ناٹ بی ڈاجڈ اینی مور, اور اس حوالے سے آپ کو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے جو ایکسپریشن ہیں وہ ساؤنڈ ہونے چاہیے, اور کہیں آپ کے ویورز کو, آپ کے لسنرز کو یہ نہ معلوم ہو کہ جو اس وقت کمپیئر ہے ہی از اسٹک اپ, اور اسے جو ہے کوئی پرابلم آ رہا ہے بات کرنے میں, یا ہی از ایٹ دی لاس آف ورڈس, اس کے پاس ایکسپریشن نہیں ہے. اس حوالے سے ان تمام باتوں کا آپ خیال رکھیں گے. اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر انپریپیئرڈ پروگرام ہے, انریہرس پروگرام ہے, تو اس حوالے سے ہم نے جیسے پوائنٹ بات کی کہ ہی شوڈ بی کلچرڈ انف, اسے معلوم ہو کہ میرے پاس جو مختلف گیسٹ آ رہے ہیں میں نے انہیں کس طرح لے کر چلنا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گیسٹ جو ہے آپ کا وہ موضوع سے ہٹ رہا ہے یا اپنی بات بہت زیادہ کر رہا ہے, تو آپ اس کو انٹرپٹ ضرور کریں, لیکن آپ شائستگی سے, آپ ڈیسنسی کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیے, آپ اسی طریقے سے انٹرپٹ بھی کریں, اپنے پروگرام کو بھی آپ اینکر کریں, اس کو یو شوڈ اسٹیئر کلیئر آف اینی انڈیسنسی, کوئی ایسی بات نہ ہو وچ از ان ایتھیکل. اور اس حوالے سے اپنے گیسٹ جو ہیں وہ بھی آپ ان کو بھی آپ پروگرام سے پہلے اگر بٹھا دیتے ہیں, وہ اس پرٹیکولر انوائرمنٹ سے کلیمٹائز ہو جاتے ہیں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہی ہیز کیمرہ شائنس اور ہی از مائک فرائٹ, یعنی کہ کسی کو مائک کا ڈر ہے, کوئی کیمرے کے آگے آتے ہوئے ہچکچاتا ہے. تو بہتر ہے کہ ٹاک شو سٹارٹ کرنے سے پہلے, جب آپ کی ریکارڈنگ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے, تو دیٹ کین بی کائنڈ آف ریہرسل, کیونکہ ہم نے پہلے ہی بات کی ہے کہ ٹاک شو آر ناٹ ریہرس, بٹ بیفور دی ریکارڈنگ اگر آپ اپنے سبجیکٹ کو, اپنے انٹرویو کو, اپنے گیسٹ کو, اپنے ٹاکر کو آپ اس پرٹیکولر اسٹوڈیو انوائرمنٹ میں لے جا کر بٹھاتے ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی کیمرہ شائنس کم ہوتی ہے, اس کا مائک فرائٹ جو ہے, جو مائک سے اور کیمرے سے خوف ہے وہ ختم ہوتا ہے, اور اس انوائرمنٹ سے وہ کلیمٹائز ہو جاتا ہے, وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. تب آپ کو اپنے ریکارڈنگ کے دوران بار بار ری ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور آپ کو بار بار اس جو ہے پروڈکشن کو, اس ریکارڈنگ کو انٹرپٹ کرتے ہوئے اپنے گیسٹ کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی. ان سچ unprepared programs there must be no dead air or silence, although brief pauses undoubtedly will make the material sound more conversational. These pauses will be shorter than they would be if the anchor or the host were conversing with visible audience. تو اس سلائڈ میں بھی آپ نے دیکھا کہ تھاٹ کی کوئکنیس از امپورٹنٹ, دین سرچنگ فار اے سوٹیبل ایکسپریشن اٹ از اگین امپورٹنٹ. اور دو باتیں اس میں ہم نے اور دیکھی, وہ ہے ایک تو آپ کے پازز, اور دو ٹرمز بھی آپ نے اس میں دیکھی, وہ تھی ڈیڈ ایئر یا سائلنس. ڈیڈ ایئر یا سائلنس کیا ہے کہ کمپیئر جو ہے, کیونکہ وہ بیسیکلی اس پروگرام کو اینکر کر رہا ہے, ہی اور شی از دی کیپٹن آف دی شپ, اس نے وہ پروگرام لے کر چلنا ہے, اور آپ نے گائیڈ کرنا ہے اپنے پارٹیسپینٹ کو. تو آپ نے سوال کیا, انہوں نے جواب دیا, آپ پریپیئرڈ نہیں ہیں, سوال کے ختم ہونے کا آپ انتظار کر رہے تھے, آپ نے اپنا سوال جو ہے بول دیا. اب ایسا ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے پہلے آپ کا جو رسپونڈنٹ ہے وہ چپ کر گیا ہے, یا اس نے سوال مکمل کر لیا ہے, تو اس حوالے سے آپ کو فوری طور پہ ایک سوال جنریٹ کرنا ہے. تو دیر کین بی اے ڈیڈ ایئر, مینس کہ بوتھ پارٹیسپینٹس میں بی سائلنٹ ایٹ اے سیم ٹائم. وہ ڈیڈ ایئر نہیں ہونی چاہیے. اور جہاں تک پازز کی بات ہے, جہاں تک اسٹریسز کی بات ہے, لینگویج وداؤٹ اسٹریسز وداؤٹ پازز نہیں ہوتی. لیکن ہم نے یہ بھی اس میں دیکھا کہ آپ کے پاس ایک طرف آڈینس ہے, ایک طرف آپ کے پاس ویزیبل آڈینس نہیں ہے. مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ جیسے آپ مارننگ شو دیکھتے ہیں جس میں آپ کے پاس سنگل ہوسٹ ہوتا ہے, اور وہ ڈائریکٹ آڈینس سے جو اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہے, جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے موجود ہیں, وہ ان سے بات کر رہے ہیں. تو اگر اس طرح کا پروگرام ہے تو اس میں کیونکہ اٹ از ویری نیچرل کہ یو آر ٹاکنگ ٹو ان نون آڈینس, تو وہاں پر آپ کے پازز
جو ہے وہ کچھ طویل ہو سکتے ہیں, بٹ اگین اٹ شوڈ بی ویری مچ نیچرل. اس میں آپ بہت زیادہ ڈریگ نہیں کریں گے. جب آپ کے پاس پینل پر کوئی شخص موجود ہے, آپ سولو فلائٹ نہیں کر رہے ہیں ایز اے سمپل اینکر, اور آپ ان نون آڈینس سے بات نہیں کر رہے ہیں, تب ڈیفینیٹلی آپ کو پوائنٹ آف ویو بھی چینج ہوگا. یو مسٹ ناٹ بی لوکنگ ان ٹو دا لینس, یو بی ٹاکنگ ٹو دیٹ پرسن. تو آپ کا جہاں آئی کانٹیکٹ آئے گا وہاں آپ کی گفتگو جو ہے وہ زیادہ کمپیکٹ ہوگی. بہرحال اس میں بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ڈیڈ ایئر آپ اوائڈ کریں. اور اگین اگر آپ سولو فلائٹ کر رہے ہیں یا آپ ایسا پروگرام کر رہے ہیں جس میں آپ ہی ٹوٹل پارٹیسپینٹ ہیں, تو اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ ڈیڈ ایئر جو ہے اسے اوائڈ کریں, اور آپ کے پاس مٹیریل جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اچھا آپ پروگرام کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اور پروبیبلی ون آف دی بیسٹ practices to use in the production for this type of television program is talking to oneself, particularly describing the things that are being seen. Another requirement of such extempore programs is an ability to time the material to be presented. The program will run for a definite period and the TV journalist must time oneself so that he or she will have rounded out one material, summarized if necessary, and come to the satisfactory conclusion at the second that one goes off air. اب ان سلائڈس میں بھی آپ نے ایک خاص بات جو دیکھی جو بہت زیادہ ضروری تھی, وہ ہے اپنی گفتگو کو ٹائم کرنا, مینس دی ٹائم مینجمنٹ. اگر آپ 25 منٹ کا شو کنڈکٹ کر رہے ہیں, آپ 50 منٹ کا شو کنڈکٹ کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس وہ گیسٹ ایک وقت کے لیے آیا ہے, پاسبلی اس گیسٹ کو دوبارہ بلانا وہ آپ کے لیے ممکن نہ ہو. تو اس حوالے سے آپ نے اپنی گفتگو کو اس طرح کمپیکٹ بنانا ہے, اس طرح کنسائز اور جو ہے کمپریہنسو بنانا ہے کہ آپ ود ان ٹائم پیریڈ آپ اس گفتگو کو آپ اس کو کلائمیکس تک جا کر اور اسے واپس آپ آ سکتے ہیں. اور اس گفتگو کو آپ ایسا نہ چھوڑیں کہ اس میں کوئی تشنگی رہ جائے. ہمیں اکثر یہ بات اینکرز کی طرف سے جو ٹاک شو کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو ڈسکشنز جو ہے ان کو ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی طرف سے سننے کو ملتی ہے کہ جی وقت کی کمی کے باعث ہمیں یہ پروگرام اس وقت ختم کرنا پڑے گا, اس موضوع پر مزید بات ہم کریں گے. اس طرح کے آپ کو کافی فکرے سننے کو ملتے ہیں, کافی باتیں ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے یو ہیو ٹو ونس یو آر پروڈیوسر, یو آر آن دا سوئچر, یو آر آن دا پینل, تو ٹاک بیک کے ذریعے آپ اپنے کمپیئر کو ریگولر فیڈ کرتے رہیں اور اسے بات کرتے رہیں کہ جی آپ موضوع سے ہٹیں نہ, آپ ضمنی گفتگو زیادہ نہ کریں, آپ یو شوڈ ٹاک ٹو دا پوائنٹ, اور آپ اپنے گیسٹ کو بھی ٹو دا پوائنٹ ہی رکھیں گے. تب آپ کا جو انٹرویو ہے, جو ٹاک ہو رہی ہے وہ ریلیونٹ ہوگی, اور اس حوالے سے اس میں آپ کو ایڈیٹنگ میں بھی پرابلم کم ہوگا. اگر باتیں تمام اچھی ہوئی ہیں, اس میں کوئی اننیسیسری ٹاک نہیں ہوئی ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کا پوسٹ پروڈکشن کا ٹائم بھی بچے گا. اس حوالے سے ٹائم مینجمنٹ بائی این اینکر از ویری امپورٹنٹ, تاکہ آپ کا جو کنکلوژن ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اس تمام ڈسکشن کے بعد اگر آپ اسے انکمپلیٹ چھوڑ دیتے ہیں تو پاسبلی یو آر بادرنگ یور ویورز ایز ویل. اور اگین دے مے ہیو سرٹن کویشچنس. آپ کا اگر انٹریکٹیو سیشن ہے تو اس میں تو آپ کویشچنس لے لیتے ہیں. ہمارے پاس SMS کی سہولت موجود ہوتی ہے. ٹاک شوز میں ہم ٹیلی فون کالس بھی لے رہے ہوتے ہیں, لیکن پاسبلی دیر کین بی سم ان آنسرڈ کویشچنس ان ٹو دی مائنڈس آف دی ویورس دیٹ شوڈ ناٹ بی دیئر. اس حوالے سے آپ اپنے کمپیئر کو, یا ونس یو یور سیلف ایز اے نیوز رپورٹر آر ورکنگ, یو شوڈ have a good time management. One of the faults evident in the impromptu speech of the novice or a newcomer is repetition of certain phrases and words that pierce the ears of listeners and bother the viewers. Some speakers, master of the ceremonies, street interviewers, are inclined to start their sentences with an interjection or connective. In most instances, a sound because they have not definitely formulated the ideas about what they intend to say. اس سلائڈ میں بھی دیکھا آپ نے کہ ہم وہی بات جو کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ نے کویشچن اپنا سٹارٹ کرنا ہے تو اس میں آ ساؤنڈ وہ اس بات کی غمازی کرتی ہے, اس بات کی علامت ہے کہ آپ تیار نہیں ہیں. اگر اس میں بہت زیادہ آپ کو آ کی آواز آ رہی ہے یا اچھا تو, اور اس طرح کے انٹرجیکشن یا کنیکٹیو سینٹینسز ٹھیک ہے, یہ مختلف ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں وہ کمپیئر یوز کرتے ہیں اس ٹائم پیریڈ میں ونس دے آر ایٹ دی لاس آف ورڈس. تو اس قسم کے وہ کنیکٹیو جو ہے سینٹینسز بھی استعمال کرتے ہیں. اور پاسبلی یہ بھی ہوتا ہے, یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ گفتگو جہاں ختم ہوئی ہے آپ اسی کی گفتگو کو ریپیٹ کر دیتے ہیں. اچھا جی آپ نے یہ کہا, آپ بات کر رہے تھے
اس وقت پاکستان میں معاشی صورتحال کی, تو اس حوالے سے دین دے کین کنیکٹ آن another sentence. تو یہ تمام ٹیکنیکس بھی کمپیئر یوز کر سکتا ہے, بٹ ویری کلیورلی سو دیٹ دی شو اور دی ٹاک اٹ شوڈ کیری آن, اٹ شوڈ ناٹ بی ڈریگڈ, اور اس میں بار بار ریپیٹیشن جو ہے وہ بھی اچھی نہیں ہوتی ہے. کچھ ہمارے جو کمپیئرز ہوتے ہیں, کچھ اینکرز ہوتے ہیں, ان کے مختلف جو ہیں وہ ورڈز ہوتے ہیں جسے ہم تکیہ کلام کہہ لیں یا ایکسپلیٹیوز کہتے ہیں, وہ یا ان کی کنٹینیوٹیز ہوتی ہیں اور ان کا ایک خاص انداز ہوتا ہے. although that is natural but it should be avoided the repetition of words. جیسے آپ نے سلائڈ میں بھی دیکھا کہ یہ جو ہے وہ ان کے کانوں پر, جو آپ کے ناظرین ہیں, جو آپ کے سامعین ہیں, ان کے سماعتوں پر یہ بات ناگوار گزرتی ہے, اور آپ کوشش کریں کہ آپ ورائٹی آف ورڈز دیں, ورائٹی آف ایکسپریشنس ہوں, تبھی آپ کا جو شو ہے اس کی ویورشپ بڑھے گی. It is much wiser to be silent for an instant while the sentence, expression or thought is developed. Possibly good experience in smooth delivery can be obtained by practice. If the program is commercial one, the anchor or announcer is constantly aware of the fact that he or she must lead into commercial break from the running talk show appropriately and nicely. تو اس سلائڈ میں بھی آپ نے دیکھا کہ جہاں تک مینرزم کی بات ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اگر آپ کا پروگرام جو ہے وہ برانڈڈ ہے, برانڈڈ مینس کہ اٹ از کمرشل پروگرام, اٹ از اسپانسرڈ پروگرام, اور اس میں آپ کو کیونکہ اسپانسرنگ ایجنسیز جو ہیں ان کی اپنی لمیٹیشنس ہیں, ان کے اپنے پراپر ٹائمز ہیں جس پر وہ ایڈورٹیزمنٹ چاہتے ہیں, وہ شیڈول آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس وقت آپ بہت زیادہ اہم بات کر رہے ہوں, آپ کا جو آپ کے گفتگو کا بہت اچھا فلو چل رہا ہو اور اس میں لوگ بھی انوالو ہوں, لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کمرشل بریکس کو بھی سامنے رکھنا ہے. یہ نہ صرف ایک کمپیئر کے لیے چیلنج ہے, یہ ایک پروڈیوسر کے لیے بھی چیلنج ہے, کیونکہ کمپیئر از انوالوڈ ان ڈسکشن, اور وہ ٹاک بیک جو ہے اس کے ذریعے پروڈیوسر جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم اسے جو ہے فیڈ کرتا رہتا ہے کہ جی اوکے ناؤ وی ہیو 2 minutes مور, سو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو آسک اینی ادر کویسچن. جیسے ہی آپ کا ٹاکر فنش کرتا ہے اس کے بعد آپ ایک بریک اناؤنس کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی اگر آپ کا پروگرام جو ہے اس میں کمرشل زیادہ ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پروگرام کے کانٹینٹ کو ڈیمیج نہیں کرنا. although commercials are again important but you have to manage it among the commercials, among the advertisements. آپ کی جو گفتگو ہے اس کی روح جو ہے اسے زیادہ نہیں پہنچنی چاہیے, اور آپ کا جو ٹاکر ہے, جو آپ کا گفتگو کرنے کے لیے جو مہمان آیا ہوا ہے, اس کا جو مطمع نظر ہے وہ مکمل طور پر آپ کے ویورز تک پہنچنا چاہیے. اس حوالے سے بھی جو آپ کی مینجمنٹ ہے وہ اگین جیسے ہم نے ٹائم مینجمنٹ کی بات کی تھی, اسی طرح آپ کو کمرشل بریکس جو ہیں ان کی مینجمنٹ بھی آپ کے لیے ضروری ہے, تاکہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ کہیں ایسا نہ لگے کہ کسی نے بے دریغ طریقے سے اسے کاٹ دیا ہے, اور اسے لوگوں کو ایسا محسوس ہو کہ شاید کچھ گڑبڑ ہوئی ہے, واپس آپ آتے ہیں, آپ ایک نئے موضوع پہ اور ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کمپیئر کے لیے کہ اسے وہ لنک کرے, وہ اپنی گفتگو کو کنیکٹ کرے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ بعض کمپیئرز جو اینکرز ہیں وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, تو آئیے ہم اسی موضوع کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی کچھ اور چیزیں ہیں جو ایک کمپیئر نے مد نظر رکھنی ہوتی ہیں. The talk shows, discussion programs and forums are never rehearsed in advance of the telecast. The interviewee is asked to suggest certain questions that he would be willing to answer and discuss, but it makes far greater interest and spontaneity if the questioner does not know the inquiries in the advance. The interrogator, however, must use good judgment and diplomacy in the selection of questions. اب انٹرویو میں آپ کو پتہ ہے کہ سوالات بہت ضروری ہیں, اور سوالات کے ساتھ جوابات بھی ضروری ہیں, اور انٹرویو نام ہی سوال و جواب کا ہے. تو اس میں جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے اور ہم نے سلائیڈ میں بھی دیکھا کہ جو سوالات ہیں یہ ان ریہرس جہاں پر ہیں, ان پلانڈ بھی ہیں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جی آپ اپنے کمپیئر کو کہتے ہیں کہ جی دیز آر دی 10 questions اور 12 questions which you are going to ask. آپ اسے ایک رف لائن ضرور دیتے ہیں, آپ کو بھی گیسٹ کا معلوم ہے کہ وہ کس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے, تو یو جسٹ گیو دیم دی ٹپس. آپ انہیں پوائنٹس دے دیتے ہیں کہ جی اس شخص کی پرسنالٹی کے حوالے سے, اس شخص کے پروفیشن کے حوالے سے, اس شخص کے اچیومنٹ کے حوالے سے, جو اس کا پروفائل ہے اس کے حوالے سے آپ نے بات کرنی ہے. بٹ یو ڈونٹ جسٹ نریٹ دیم, اور کوئی جو آپ کا جو کمپیئر جو اینکر ہے وہ بھی کوئی کریمنگ نہیں کرتا. وہ یہ نہیں ہے کہ جی رٹے رٹائے فکرے یا رٹے رٹائے سوالات, آپ نے کریئر کا آغاز کیسے کیا,
اچھا جی آپ کی جو ہے فیوریٹ بک کون سی ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اب انٹرویو کے موڈ کے مطابق، انٹرویو کے مزاج کے مطابق آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کس سوال کی ضرورت ہے، اور پاسبلی جو آپ نے پلان کیا ہوا ہے ایز اٹ از آپ وہ کنڈکٹ کبھی بھی انٹرویو نہ کر سکیں، اس میں سوالات جو ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. اور اگین آپ کچھ چیزیں ضرور ڈسکس کر لیتے ہیں اپنے ٹاکر سے کہ وہ کون کون سے اسٹرانگ ایریاز ہیں، وہ کون کون سی جگہیں ایسی ہیں، وہ کون کون سی فیلڈز ایسے ہیں جن پر ان کی گرپ ہے، جس پہ وہ گفتگو زیادہ اچھی کر سکتے ہیں. بہرحال یہ تمام چیزیں جب آپ مد نظر رکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آپ کا جو انٹرویو ہے وہ بہتر ہوگا. اور کویشچنس جو ہے وہ کبھی آپ ایسا نہ کوشش کریں کہ اٹ شوڈ بی ٹوٹلی پلانڈ، اور اگر ہوگا تو ہم نے سلائڈ میں بھی دیکھا کہ وہ انٹرسٹ اور جو اسپونٹینٹی ہے وہ اس ٹاک شو کی وہ کم ہو جائے گی. سو بیسک ٹیکنیکس ٹو بی فالوڈ ان ٹاک شو آر: فرسٹ, interviewer will introduce the guest and ask question which will also tend to introduce him. Second, it is not bad plan to ask some rather light, frivolous questions that may start the program with a spurt of humor. For this, put the interview at the ease and please the viewers. Next is, it is essential that there be no pauses of any length. Consequently, the person who is doing the interviewing must be alert to discover the leads in the answers he receives. Next is, first few minutes will be devoted to less serious discussions in order to brighten the subject, to encourage the interview to articulate comfortably. And the next point is, there is a tendency to allow the interview to become argumentative, but should not be avoided because it makes the interviewer express his ideas, which are not of importance. The next point is, the interviewer must remember that he is not interviewing himself. His job is to ask stimulating questions, not to supply the answers, to bring out the interviewee's personality, not of his own. And the next point comes, do not try to influence the guest by leading questions. The person who is important enough to be interviewed must be having something interesting enough to appeal the viewers. And the next point comes, try to dig down and disclose the person off guard. By that, it is meant that there should be revelation, not the exposure. And then comes the point, the host should have the general knowledge so he or she can ask good and intelligent questions about the relevant field of the guest and his interest. Most of the questions should be of such nature as to require more than yes or no answers. However, interviewee must not be forced to give too lengthy replies. It is permissible for the anchor to raise his hand and interrupt the speaker if he gets started on an oration or a long speech. If some definite topic is to be discussed, the questioner must strive to keep the speakers talking about the topic and lead him back to subject if necessary. The talk must be natural and conversational. Mild laughters may be heard, but it is not advisable for announcer to laugh too heartily at his own comments. And the last point is, the repetition in style of questions should be avoided, such as starting questions with the word well or I see or okay and fine after each answers. تو یہ تمام بیسک ٹیکنیکس تھیں، ان میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں تھی، اسی لیے ہم نے اسپیڈیلی ان تمام سلائڈس کو دیکھا. اس میں جو پوائنٹس تھے وہ یو کین ایزیلی جج دیم، یو کین ایزیلی فالو دیم، کہ اس میں اینکر جو ہے، جو آپ کا کمپیئر ہے، اس کے متعلق کچھ پوائنٹس ہیں کہ اس نے ریپیٹیشن نہیں کرنی ہے، انٹرویو اس نے صرف اینکر کرنا ہے. پھر ہم نے ایک پوائنٹ یہ بھی ڈسکس کیا کہ انٹرویو کرنے والا جو ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنا انٹرویو نہیں دے رہا، وہ اپنے جو ہے ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر نہ کرے، وہ اور اپنی باتوں پر زیادہ وہ لافٹر بھی نہ دے. ہیومر ہونا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایکسپوز کرنے سے گریز کرے. البتہ جو شخص کی پرسنالٹی ہے، جو شخص کے میں جو اچھی باتیں ہیں ان کو ضرور وہ ہائی لائٹ کرے، بجائے کہ آپ ایک انٹرویو جو دینے آیا ہے شخص، اس کو آپ جو ہے مختلف اینگل سے آپ اسے پروو کرتے ہیں، اور اس کے وہ ایریاز جو اس کی پاسبلی ویکنیس ہے آپ اسے جو ہے وہ وائلیٹ کر رہے ہیں، یا آپ اسے ڈیمیج کر رہے ہیں، یا اسے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یو یور سیلف آر ویری مچ انٹیلیجنٹ.
Your question should be intelligent, but you should not pose that you are more intelligent than your guest. اس حوالے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے انٹرویو کی پیس اچھی ہو, انٹرویو کا موڈ اچھا ہو, تو ہم نے یہ بات بھی کی کہ آپ سیٹ پر بھی اسے پہلے لیں, اس سے بات چیت بھی کریں, اسے آپ کمفرٹیبل رکھیں گے تبھی آپ اس سے زیادہ بات کر سکتے ہیں. اور پھر ہم نے اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی دیکھا کہ آپ کو جو انٹرویو ہے وہ آرگومنٹیٹیو تو ضرور ہو, لیکن بعض اوقات یہ ایسا ہوتا ہے کہ آرگومنٹس میں جو آپ کا گیسٹ ہے وہ ضرورت سے زیادہ بول جاتا ہے, وہ کچھ ریلیونٹ باتیں ایسی بھی شامل کرنا چاہتا ہے جن کی شاید آپ کے پروگرام کی یا آپ کے آرگنائزیشن کو ضرورت نہیں ہے. تو جہاں بھی آپ نے اسے انٹرپٹ کرنا ہے, جہاں بھی آپ نے اسے کاٹنا ہے, جہاں بھی آپ نے اسے گفتگو میں واپس لانا ہے, دیٹ از اگین یور یو کین سے اسکل دیٹ ہاؤ یو ہیو ٹو مینیج آل دیز تھنگس. اور آخر میں جو ہم نے آخری پوائنٹ بات کی وہ وہی ہے ریپیٹیشن, کہ جب بھی آپ کے جو رسپونڈنٹ ہے, جب بھی آپ کا گیسٹ ہے, اس نے اپنا کویشچن ختم کیا, سو یو آر سیئنگ آئی سی, اوکے, فائن. تو اس قسم کے جو الفاظ ہیں ان سے بھی آپ بچنا چاہیے آپ کو, تاکہ کوئی بھی انٹرویو جو ہے اگر وہ اینٹیسپیٹڈ ہو, مینس کہ ویور کو معلوم ہو کہ اگلے لمحے یہ سوال پوچھا جائے گا, تو اس جو انٹرویو میں, اس پروگرام میں ویور کی جو ہے کا انٹرسٹ ہے وہ کم ہو جائے گا. دی پروڈکشن وچ یو آر پریزنٹنگ اٹ شوڈ آلویز بی الارمنگ, مینس کہ وٹ اینی تھنگ نیو از کمنگ, اٹ شوڈ ناٹ بی اے روٹین ورک. اگر اینٹیسپیشن کرتا ہے آپ کا ویور تو اٹ مینس دیٹ یو آر ناٹ ہیونگ اینی کریٹو پروگرام. تو آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یور پروگرام شوڈ بی آلویز کریٹو, اٹ شوڈ بی انوویٹو, اس میں کوئی نئی چیز ہمیشہ معلوم ہونی چاہیے, اور دی ویور شوڈ ناٹ گیس دیٹ واٹ از ٹو کم. دے شوڈ بی ان دی سچویشن آف سسپینس اینڈ دے شوڈ بی ویری مچ انٹرسٹڈ کہ وٹ نیکسٹ از کمنگ, سو دیٹ دے شوڈ اسٹک ٹو یور چینل, دے شوڈ اسٹک ٹو ٹیلیویژن اینڈ دے شوڈ اسٹک ٹو یور پروگرامس. تو اس حوالے سے آپ اچھے ٹاک شو, فورمز اور ڈسکشنز کنڈکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے بات کی کہ ایز اے پروڈیوسر, ایز اے نیوز رپورٹر, ایز اے کمپیئر, ایز اے اینکر آپ کو ٹاک شو, ڈسکشن اور فورمز میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, کون کون سے پوائنٹس ہیں جو آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.